صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ انسان ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، اپنی رعایا کا بھی، اپنے ماتحتوں کا بھی، جو بھی اس کے آس پاس ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مفادات پورے ہو رہے ہیں، لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں تو پسنے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہمدرد تھے اپنے معاشرے کے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو اپنے طور پر بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی تکلیف زدہ، مصیبت زدہ انسان آتا تو سب سے پہلے اپنے گھر میں بھیجتے کہ یہاں سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو پیش کرو۔ یہ نہیں تھا کہ ایک سردار ہے، حکمران وقت ہے، امام وقت ہے، لوگوں سے کہ تم یہ کرو، اس کی خدمت کرو، ایسا کرو، میں ان چیزوں سے بری و ذمہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رعایا کے ساتھ ہمدرد تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے، ان کی تکلیفوں میں شریک ہوتے، اپنی طرف سے ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ صحابہ اپنے معاملات آپ کے پاس لے کر آتے، جہاں تک ممکن ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مداوع کیا کرتے تھے۔ یہ ایک سردار کا رویہ ہے، یہ ایک نبی کا رویہ ہے، یہ ایک وہ خوبی ہے جو انسانوں کے معاشروں کو بدل سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رویہ ہونا چاہیے، کوئی غریب، کوئی کمزور، کوئی رشتہ دار، کوئی غیر رشتہ دار، حتیٰ کہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہمدردی انسان کو ہونی چاہیے اگر وہ تکلیف میں ہے، انسانیت کے ناطے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات ہیں۔ ایک یہودی کا بیٹا تھا، یہودی حالانکہ رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن تھے، اگر وہ بیمار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں بھی تیمارداری کو جاتے ہیں، اور آپ کے اسی اچھے رویے کی وجہ سے وہ یہودی بچہ آخر وقت میں کلمہ پڑھ لیتا اور جہنم کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، سب سے زیادہ مخالف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، آپ کے آنے کی وجہ سے اس کی سرداری ختم ہو گئی تھی، وہ آپ کا اس وجہ سے مخالف تھا، لیکن وہ بھی جب فوت ہوتا ہے، آپ کو علم بھی ہے کہ یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کا بیٹا آ کر کہتا ہے، اگر کوئی سفارش کرتا ہے کہ میرا والد تھا، اس کا بیٹا عبداللہ وہ خود مسلمان ہے، ایک صحابی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی ہمدردی اور شفقت کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اسے بھی پتہ ہے کہ میرا باپ ایسا تھا، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اپنا لباس پہنا دیں کہ شاید اسی وجہ سے اس بندے پر عذاب کم ہو جائے، تو حضور اکرم اس کام سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، کہتے کہ اگر اس سے اس کا کوئی کام ہو سکتا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضور اکرم نے اپنا لباس اتارا اور اتار کر عبداللہ بن ابی کو اس میں کفن دے کر قبر میں اتارا، اس بندے کو جو آپ کا دشمن تھا، ساری زندگی آپ کی مخالفت کی تھی، اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ پر اس نے معاذ اللہ بدکاری کی تہمت بھی لگائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پشت ڈال کر اپنی امتی، اپنی رعایا کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بعد میں کہ آپ ایسے منافق، یہ مشرک 70 مرتبہ بھی اللہ سے ان کی بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی دیکھیں، مطلب آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ بخشش کی دعا کرنے پر اللہ معاف کر دے، میں اس سے زیادہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایا کے ساتھ، امت کے ساتھ، اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کی مثالیں، بہت سارے واقعات ہیں، وقت کم ہوتا ہے، بہرحال یہ 5 ہیں، انشاءاللہ باقی پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کی وجہ سے عرب میں انقلاب آیا تھا، صرف عرب نہیں بلکہ ساری دنیا میں اسلامی انقلاب آیا تھا۔ بعد میں صحابہ نے یہ خوبیاں اپنائیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے افریقہ اور ایشیا اور یورپ تک مسلمانوں کا پہلے پرچم لہرایا اور وہاں تک اسلام پھیلا، لیکن یہ تب تک ہوا جب تک مسلمانوں نے ان خوبیوں پر عمل کیا تھا۔ جب اہل اسلام نے بھی ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا میں ذلیل و رسوا کیا، کیونکہ اللہ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا، کوئی بھی اللہ کا کوئی چہیتا نہیں ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ مسلمان بھی غلط کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی، غیر مسلم کرے گا اس کو بھی ملے گی۔ بہرحال نبی کا اسوہ حسنہ، نبی کا طریقہ، نبی کی سنتیں، نبی کی یہ خوبیاں، یہ اس لیے ہے کہ ہم ان پر عمل کریں اور اپنے معاشرے کو بدلیں، اپنی نسلوں کو بدلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا یہ اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
یہ 2-3 جمعے پہلے آپ احباب سے تذکرہ کیا تھا کہ کوشش کریں سیرت النبی سے متعلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کم از کم کوئی ایک کتاب، بے شک چھوٹی کتاب کیوں نہ، لازمی پڑھیں۔ یہ حضور کی محبت کا اور آپ کے حقوق کا تقاضا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری اس مسجد میں کچھ کتابیں جتنا ممکن ہو سکا 40-50 کتابیں موجود ہیں۔ جو احباب یہ دلچسپی رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، صرف وہ گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ کتاب لیں، ورنہ کتاب اس لیے نہیں ہوتی جا کر کونے خدرے میں رکھ دیں، وہ پڑھی خراب ہوتی رہے، اس کو جالا لگ جائے۔ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ یہاں سے کتاب لے لے اور پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے کہ یہ آپ کی محبت کے تقاضوں میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔